یہ کہانی ہے آج سے تقریباً 16 سال پہلے کی کہ جب پاناما لیکس میں نواز شریف کے بچوں کے نام سامنے آئے اور اس وقت سے لے کر اگلے کئی سال تک یہ معاملہ ملک کے سیاسی منظرنامے میں چھایا رہا۔ پاناما لیکس پر پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جانب سے نواز شریف سے مستعفی ہونے کا مطالبہ سامنے آیا، لیکن انہوں نے اس مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے اس معاملے کی تحقیقات کے لیے عدالتی کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا، مگر سپریم کورٹ نے اس وقت اس کیس سے معذرت کر لی اور بعد میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تحقیقاتی کمیشن کے لیے کئی مذاکرات ہوئے، مگر کوئی حل نہ نکل سکا، جس کے بعد تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئی اور 2 نومبر کو اسلام آباد کو بند کرنے کی کال سے پہلے پکڑ دھکڑ اور پرتشدد جھڑپوں کے دوران 1 نومبر کو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے پاناما لیکس کے تحقیقات کے لیے تحقیقاتی کمیشن تشکیل دینے پر اتفاق کر لیا۔ نومبر میں ہونے والی ابتدائی سماعتوں میں ایک بار جب بینچ نے نواز شریف کے وکیل سلمان بٹ سے پوچھا کہ ان کے موکل کے عدالت میں جمع کرائے گئے جواب میں اہم دستاویزات جمع نہیں کرائی گئیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت دیں تو اس کمیشن میں تمام دستاویزات فراہم کرائی جا سکتی ہیں۔ اس پر جسٹس آصف نے ریمارکس میں کہا کہ اگر آپ خدا نہ خواستہ ایسا نہیں کر سکتے تو مشکل میں پھنس سکتے ہیں، اس کا صاف مطلب ہے کہ آپ کچھ چھپا رہے ہیں۔ 15 نومبر کو سماعت نے ایک نیا موڑ لیا اور نواز شریف کے بچوں کے وکیل اکرم شیخ نے قطر کے شاہی خاندان کے شہزادے حمد جاسم کی جانب سے 5 نومبر کو تحریر کردہ ایک خط عدالت میں پیش کیا، جس کے مطابق شریف خاندان نے 1980 میں الثانی گروپ میں ریل اسٹیٹ میں جو سرمایہ کاری کی تھی، بعد میں اس سے لندن میں 4 فلیٹ خریدے گئے تھے۔ ججوں نے اس پر سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ آیا قطر کی یہ شخصیت بطور گواہ عدالت میں پیش ہو سکے گی۔ اس کے علاوہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے خط پڑھتے ہی پوچھا کہ اس میں تو ساری سنی سنائی باتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کیا کچھ نہیں؟ آپ کا منی ٹریل کہاں ہے؟ ایک جانب تو نواز شریف کے خاندان کی جانب سے عدالت میں قطری شیخ کا خط سامنے آیا، تو دوسری جانب تحریک انصاف کی جانب سے سینکڑوں دستاویزات عدالت میں جمع کرائی گئیں، جس پر عدالت نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اخبار کے تراشے شواہد نہیں ہوتے۔ نومبر کی آخری سماعت میں کیس کا ایک نیا پہلو سامنے آیا جب سپریم کورٹ کے ججوں نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ تحریری جواب اور نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقاریر میں تضاد ہے، جبکہ اگلی سماعت میں عدالت نے نواز شریف پر الزامات کا تعین کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی تقریروں کے دوران سچ سے کام نہیں لیا، لہٰذا وہ آئین کے آرٹیکل 62/63 کی زد میں آ سکتے ہیں۔ عدالت کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں وضاحت ضروری ہے۔ اگلے دن وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل سلمان اسلم بٹ نے عدالت کی جانب سے اٹھائے گئے سوالات کے جواب دیے، جبکہ سماعت میں عدالت نے تحریک انصاف کی اپیل پر تحقیقاتی کمیشن کی تشکیل پر مشاورت کے لیے وقت دیتے ہوئے سماعت 9 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ لیکن عمران خان نے جو 19 نومبر کو اعلان کر چکے تھے کہ عدالت کے ہر فیصلے کا احترام کریں گے، کمیشن کی تشکیل کی تجویز کو مسترد کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس موقع پر ان کے وکیل نعیم بخاری نے کہا کہ ان کے موکل تحقیقاتی کمیشن نہیں چاہتے، اور اگر یہ کمیشن بنا تو تحریک انصاف اس کا بائیکاٹ کرے گی۔ پھر کچھ عرصے بعد 10 جنوری کی سماعت میں تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے حدیبیہ پیپرز مل کے مقدمے میں اسحاق ڈار کے اعترافی بیان کا حوالہ دیا اور کہا کہ یہ شریف برادران کی طرف سے منی لانڈرنگ سے متعلق ہے۔ حدیبیہ پیپرز ملز کے مقدمے کی دوبارہ تحقیقات کرنے کے بارے میں قومی احتساب بیورو کے احکامات جاری کرنے کی استدعا پر بینچ کے سربراہ نے کہا کہ عدالت نہ کوئی ٹرائل کورٹ ہے اور نہ ہی تحقیقاتی ادارہ۔ اسی کیس کی 18 جنوری کی سماعت میں نواز شریف کے وکیل کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ وزیر اعظم کے بیٹے حسین نواز نے 4 سال کے دوران اپنے والد کو 52 کروڑ روپے بھجوائے ہیں۔ اس بات کو بھی پی ٹی آئی نے خوب اچھالا، جبکہ عدالت میں جسٹس عظمت سعید کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے کبھی حسین نواز سے پوچھا ہے کہ وہ بیرون ممالک کرتے کیا ہیں اور کون سا کاروبار کرتے ہیں جس میں اتنا منافع ہو رہا ہے۔ 26 جنوری کی سماعت میں ایک بار پھر نواز شریف کے بیٹے حسین نواز کے وکیل کی جانب سے قطری شہزادے کا ایک نیا خط سامنے آیا، جس میں شیخ حماد بن جاسم بن جابر الثانی نے کہا کہ نواز شریف کے والد میاں شریف نے 1980 کے دوران قطر میں 1 کروڑ 20 لاکھ قطری ریال کی سرمایہ کاری کی تھی۔ اس کیس میں جب شریف خاندان چور ثابت ہوئے تو فیصلہ دینے والے سپریم کورٹ کے بینچ نے لکھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایسا فیصلہ دیں جسے بنیاد بنا کر دوسرے ادارے اور ماتحت عدلیہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرنا شروع کر دیں۔
सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त गुजारों ने, जिनमें तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान, जमात इस्लामी के सरबराह सराजुल हक और अवामी लीग के सरबराह शेख रशीद शामिल थे, इस्तदा की थी कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को करप्शन के इल्ज़ामात में आइन के शिक 62 और 63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। 5 रुकनी बेंच ने अपने दोनों फैसलों में पहले खसूसी तफ्तीशी टीम के जरिए तहकीकात का हुक्म देने वाले फैसले और फिर 28 जुलाई के फैसले में कई बार उस सवाल का जायजा लिया कि क्या वो खुद आइन में दिए गए खसूसी अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए वजीर आज़म और उनके अहले खाना के खिलाफ लगाए गए करप्शन के इल्ज़ामात पर हतमी फैसला देते हुए उन्हें नाअहल करार दे सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने 28 जुलाई के फैसले में लिखा कि अब तक अदालत के सामने जो मवाद पेश किया गया है उसके बगौर जायजे से ये बात सामने आई है कि अब साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ, उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ, बेटों हसन और हुसैन नवाज शरीफ के खिलाफ 16 असासों से मुतल्लिक मुकदमा चलना चाहिए। अदालत ने साबिक वजीर आज़म के समधी इसहाक डार के बारे में भी यही बात की, जिनकी जायदाद में अदालत ने नोट किया बहुत ही कम वक्त में 91% यानी 9.11 मिलियन से 831.70 मिलियन इजाफा हुआ। इसके अलावा नवाज शरीफ पर इल्जाम था कि कैपिटल FZE के चेयरमैन की हैसियत से उनकी तनख्वाह मुकर्रर हुई थी, जिसका उन्होंने 2013 के इंतखाबात के वक्त कागजात नामजदगी में जिक्र नहीं किया। नवाज शरीफ की तरफ से जवाब दिया गया कि उन्होंने वो तनख्वाह कभी वसूल नहीं की थी, इसलिए उसका असासों में जिक्र नहीं किया गया। अदालत इस जवाब से मुतमईन नहीं हुई और उन्हें नाअहल करार दे दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी हौसला अफजाई करने के लिए इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा।